اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے صبح کے وقت کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جوڑ کی اور قسم ہے کلی کی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اللہ رب العزت کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ذات ہی ایسی ہے کہ اس کی کہی ہوئی ہر بات حق ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز اللہ رب العزت کے یہاں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور دیکھیں، مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے پارہ عام کی سورہ فجر کے اندر جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہی ہیں۔ اور دیکھیں، در منصور کے اندر کئی سندوں سے یہ روایت درج ہے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، اور وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے، یعنی 9 ذی الحجہ، اور شفع سے مراد قربانی کا دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ۔ اور پھر آپ دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد کے اندر واضح طور پر ان ایام کی عظمت، ان ایام کی فضیلت، ان ایام کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آپ دیکھیں، بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کہ اللہ رب العزت کو عبادت کے اعمال کسی دوسرے دن اتنے محبوب نہیں، کسی دوسرے دن اتنے پسند نہیں جتنے ان 10 دنوں کے اندر محبوب اور پسند ہیں۔ چاہے وہ عبادت نفلی نماز ہو، ذکر و اذکار ہو، تسبیح و تلاوت ہو، یا پھر صدقہ و خیرات ہو۔ اور دیکھیں، یہاں تک فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، کہ اگر کوئی بندہ ان 9 ایام کے اندر ایک دن کا روزہ رکھ لے تو وہ ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی ایک روزے کا ثواب بڑھا کر 1 سال کے روزوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، کہ ان 10 راتوں میں سے ایک رات کی عبادت یوں سمجھیں کہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یعنی اگر ہمارے کسی بھائی کو ان 10 راتوں میں سے ایک رات میں بھی عبادت کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ اسے شب قدر کے اندر عبادت کی توفیق مل گئی۔ اور جو بندہ 10 کی 10 راتوں میں جاگے، عبادت کرے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے، اس کے تو میرے پیارے بھائیوں کہنے ہی الگ ہے۔ دیکھیں، شب قدر کی فضیلت کو پانے کے لیے ہم لوگ ترسا کرتے ہیں، میرے پیارے بھائیوں ہم لوگ تڑپا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پکی تحقیق کے ساتھ یہ بات پتہ نہیں کہ شب قدر آتی کب ہے۔ بس اتنا پتہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ رات آتی ہے، لیکن اس حدیث مبارکہ کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان 10 راتوں میں سے
ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام بخشا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ عشرہ ذی الحجہ کی قدر کریں۔ بتائیں قدر کریں گے نہیں کریں گے؟ کوشش کریں کہ ان 9 ایام کے اندر دن کا روزہ رکھیں اور رات میں عبادت کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے اور آپ سمیت دنیا کے اندر بسنے والے ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔